السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری امان اللہ مانی KDI نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، الیکشن 2018 سے پہلے پاکستان میں ایک نئی جماعت معرض وجود میں آئی جس کے امیر مولانا خادم حسین رضوی تھے۔ انتہائی کم وقت میں ایک بہت بڑی تحریک لانچ ہوئی جس میں فیض آباد دھرنا شامل تھا۔ ناموس رسالت کے حوالے سے تحریک لبیک نے پورے پاکستان میں ایک پر اثر ووٹ بھی لیا۔ 2018 میں یہ مذہبی جو سیاسی جماعت تھی اس نے تقریباً 22 لاکھ ووٹ لیے، اور اس الیکشن کے بعد 2018 کے الیکشن کے بعد پراثر رہی، اور سندھ اسمبلی کے اندر 3 جو پروونشل ممبر ہیں اسمبلی کے وہ بھی منتخب ہوئے۔ یہ وہ واحد جماعت تھی جو اتنے کم عرصے میں اتنی زیادہ مقبولیت حاصل کی، اور ایک بہت بڑی تعداد میں ان کا ووٹ بینک موجود ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر بھی تحریک لبیک نے یہاں پر اپنی پوری تنظیم سازی کی، اور یہ یہاں پہ ہر جگہ پہ موجود نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں تحریک لبیک آزاد کشمیر ضلع باغ کے نائب امیر جناب زیارب حیات صاحب۔ زیارب حیات صاحب کا تعلق باغ سے ہی ہے، اور انہوں نے تحریک لبیک کو یہاں پہ متعارف بھی کروایا ہے۔ ہم ان سے جانتے ہیں اور ان سے چند سوالات بھی کرتے ہیں موجودہ جو الیکشن 2021 آ رہا ہے، یا جو تحریک لبیک نے آزاد کشمیر میں تنظیم سازی کی ہے۔ زیارب حیات صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ یہ جو تحریک لبیک ہے، یہ بنیادی اس کا مقصد کیا ہے تحریک لبیک کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی کہ میں بات کر سکوں، اور آپ کو مبارکباد بھی دوں کہ میڈیا ہاؤس باغ میں آپ نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا۔ بہت انتہائی اہم قدم ہے میڈیا میں ترقی کا۔ تو تحریک لبیک بیسیکلی ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کو شہید کیا گیا، اس دن ہی جو اہل سنت کے لوگ تھے خادم حسین رضوی صاحب سمیت، تو انہوں نے اس بات کا یہ نوٹس لیا کہ ہماری سسٹم میں لوگ نہیں ہیں جو دین اسلام اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے بات کر سکیں، تو اس لیے اس دن تحریک لبیک معرض وجود میں آئی۔ اور تحریک لبیک کا معرض وجود میں آنا نبی علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے، ختم نبوت ناموس رسالت پہ جو حملے ہو رہے ہیں پوری دنیا اور پاکستان ہر جگہ جگہ، ان کو روکنے کے لیے، اور آقا کریم کے جو دین تھا جس کو تخت سے دور رکھا جا رہا ہے، تخت پہ لانے کے لیے تحریک لبیک کا وجود بنایا گیا۔ اور یہ خادم حسین رضوی صاحب ہمارے قائد اللہ کے حوالے ہو گئے، اور انہوں نے انت تک محنت کی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویل چیئر پہ انہوں نے پوری دنیا اور کفار کو ہلا کے رکھ دیا، اور کفار کے ایسے ایوانوں کو کہ آپ امریکہ جائیں، آپ یورپ جائیں، آپ جتنے کفار کے ملک ہیں ان سب میں تہلکہ مچایا ہوا کہ وہ خادم حسین رضوی صاحب ہمارے قائد کو سنتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنی توانا آواز اس صدی میں ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ کسی نے نہیں دی جو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی۔ جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس کے امیر تھے خادم حسین رضوی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین آمین۔ ان کی وفات میں ایک بہت بڑی تعداد ان کے نماز جنازہ پہ موجود تھی، جو اس بات کے پیش خما تھی کہ وہ بہت مقبول تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ ان کی جگہ امیر منتخب ہوئے یا وہ سلیکٹ ہوئے؟ بیسیکلی اچانک ہمارے قائد کی وفات ہو گئی۔ اچانک جب وفات ہوئی تو اسی دن اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا، نہ ہی یہ پتہ تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، کبھی نہیں تھا۔ تو جب یہ ان کی وفات ہو گئی تو اسی دن یہ فیصلہ کرنا پڑا اچانک، اور اس بڑا مشکل فیصلہ تھا۔ تو شورا نے مل بیٹھ کے، پوری شورا نے، ہماری 18 رکنی شورا ہے، اس نے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا۔ وہ ہر ایک کو من و عن قبول ہے،
باشمول کارکنان اور پورے جو بھی تحریک لبیک سے محبت کرنے والے سب کو بالکل قبول ہے، اور ہم اسی طرح ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح خادم حسین رضوی صاحب سے کرتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک وراثت میں ہوتا ہے، وراثت کیوں ہے سیاست میں وراثت، تو بعض دفعہ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کو اچانک کوئی حادثے پیش آ جائیں تو پھر یہ مشکل ہوتا ہے یہ ڈیسیژن، تو پھر ایسے ہی فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور کیا، اور یقینی طور پہ یہ شورا کا فیصلہ تھا، نہ کہ یہ وراثت کے حوالے سے کوئی فیصلہ تھا۔ جی جی۔ کیا آزاد کشمیر کے اندر آپ نے تحریک لبیک پاکستان کی تنظیم بنا لی ہے؟ جی، آزاد کشمیر میں ہمارے 3 ڈویژن ہیں، ان سب کی تنظیم سازی ہوئی، پھر ضلعی سطح پہ تمام اضلاع کی تنظیم سازی ہو چکی، یونین کونسل سطح پہ ہو چکی، اور چند ایک جگہوں پہ ابھی باقی ہیں، اور تقریباً آپ یہ کہیں 90% ہماری تنظیم سازی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم الیکشن کے لیے بھرپور تیار ہیں، پورا آزاد کشمیر یعنی 2021 کے الیکشن میں تحریک لبیک آزاد کشمیر جو ہے وہ بھرپور حصہ لے گی انشاءاللہ الرحمن۔ 2021 میں تحریک لبیک پورے آزاد کشمیر کے ہر پولنگ سٹیشن پہ تحریک لبیک موجود ہوگی، اور نبی علیہ السلام کا دین اگر تخت پہ لانا ہے تو اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے اور ہم نے لانا ہے، تو جب لانا ہے تو ہم نے پورے کا پورا آزاد کشمیر دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے ایک ہی جگہ پہ رک جانا ہے، پاکستان میں آزاد کشمیر بھی ایک حصہ ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو اس وقت تک آپ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، جو امیدوار موجود ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حلقے کے اندر جو ہے وہ تنظیمی وجود بھی رکھتی ہے اور وہاں کے امیدوار بھی جی امیدوار بھی موجود ہیں، اور تنظیم سازی ہو چکی ہے۔ تنظیم سازی سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جب لوگ موجود ہوتے ہیں تب ہی تنظیم سازی ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو باغ کے 3 حلقے ہیں ان میں تو ہماری تنظیم سازی نہیں، ہمارے امیدوار بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو روڈوں پہ پوسٹر اسٹیکر نظر آ رہے ہوں گے کہ شرکی سے ہمارے امیدوار حاجی صدام چودھری صاحب یہ امیدوار ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن الیکشن لڑیں گے۔ بستی سے بھی ہیں، اور بستی سے یہ کہا جاتا ہے کہ زیارب حیات صاحب جو ہیں وہ امیدوار اسمبلی ہیں، تو کیا آپ بستی سے الیکشن لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ جیسا قیادت فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا، ابھی یہ دیکھتے ہیں وقت آنے پہ ہوگا۔ زیارب حیات صاحب، پاکستان میں بہت سی مذہبی سیاسی جماعتیں موجود ہیں جو اسلام کے نام سے چل رہی ہیں اور بہت اچھا کردار بھی ادا کرتی رہی ہیں۔ MMA بھی بنی ہے، اس سے پہلے 1991-92 میں بھی اسلامی اتحاد کے نام سے ایک تنظیم بنی تھی۔ 2011 کے 2016 کے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اچھا وجود رکھتے ہیں، تو تحریک لبیک کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ الگ سے اپنی تنظیم بنائے؟ کیا وہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہی تھی؟ بیسیکلی آپ اسلام کے بارے میں تو باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، بہت ساری ایسی جماعتیں بنی جو اسلام کے نام پہ انہوں نے ووٹ تو لیا، لیکن اسلام کے حقیقی جو روح تھی اس کو انہوں نے نہ لوگوں تک پہنچایا، نہ انہوں نے بیدار کیا امت مسلمہ کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب کے کیا موقف ہیں، ان کے کیا ذاتی موقف ہیں، اور دوسرے جو باتیں کر رہے ہیں یا وہ جو تنظیمیں چلا رہے ہیں ان کے کیا موقف ہیں۔ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تحریک لبیک کا ایک ہی موقف ہے کہ آقا کریم کے دین کو تخت پہ لانا، ذات کا کوئی یہاں پہ سروکار کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس صدی کا یہ جو صدی جا رہی ہے، اس صدی کی سب سے بڑی دہشت گردی ناموس رسالت پہ حملہ، ختم نبوت پہ حملہ، اس کی روک تھام کے لیے مجھے بتائیں آپ کہ کون سی اسلام والی جماعت نے کبھی کہیں کھڑا ہو کے احتجاج بھی کیا ہو، کہیں کھڑا ہو کے بات بھی کی ہو؟ یہ آپ بتائیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے تحریک لبیک کی طرف سے، اور ان کے جو جوشیلے کارکنان ہیں وہ ایک جنون کی حد تک چلے جاتے ہیں، اور وہ وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ روڈیں بھی بلاک کرتے ہیں، اور روڈیں بلاک بھی ہوئی ہیں۔ جو عوام الناس کی کچھ تعداد ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ ہمیں صرف تکلیف دے رہے ہیں، اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا۔ تو کیا اس بات کی آپ وضاحت کریں گے کہ جو سڑکیں بلاک کرنے سے یا احتجاجی مظاہرے کرنے سے یا دھرنے دینے سے ہمارا جو
وہ آپ جس نظام کی جدوجہد کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، میں تو ایک بات طور پہ یقین کرتا ہوں کہ یہ جو احتجاج ہے یہ ہم نے لبرل لوگوں کی ٹرم استعمال کر رہے ہیں، پروٹیسٹ، اس کو انگلش میں پروٹیسٹ کہتے ہیں، اور یہ احتجاج اسلام میں احتجاج، آپ مجھے مثال دیں کہ صحابہ کرام نے کبھی احتجاج کیا اور نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی ہو تو انہوں نے کھڑے ہو کے احتجاج کیا ہو کہ نہیں ہم آپ کے سے بیزار ہیں، ہم آپ کے خلاف ہیں، ہمیں ہماری یہ بات سنو، یہ سنو، ایسا ہوا؟ مجھے بتائیں، ہوا؟ نبی علیہ السلام کی شان میں جب گستاخی ہوئی، ختم نبوت پہ جب انگلی اٹھی تو صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا، صحابہ کرام نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، نہ کہ انہوں نے کھڑا ہو کے احتجاج کیا۔ آج ہم جو کر رہے ہیں یہ انہی لوگوں کا، وہی لبرل، وہی لوگ جو اسلام کے خلاف ہیں، انہی کے طریقہ کار کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم نے ابھی تک اسلام کا اور ذاتی طریقہ کار اسلام والا ہم نے ابھی تک نہیں اپنایا۔ اگر وہ اپناتے تو ہمارے پاس ہتھیار ہوتے، ہمارے پاس تلواریں ہوتی اور ہمارے پاس ہم ان سے لڑتے اسی طرح جس طرح صحابہ لڑے تھے۔ آپ جنگ یمامہ دیکھیں، آپ تکلیف کی بات کرتے ہیں کہ سڑک بند ہو گئی اور تکلیفیں ہو گئی، اسلام کیسے پھیلا؟ آپ اور میں کیسے مسلمان ہوئے؟ کیا ایسے ہی مسلمان ہو گئے؟ ہم ایسے مسلمان نہیں ہوئے۔ صحابہ نے، آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے حدیث کا مفہوم آپ کو بتا دوں، میں عالم نہیں ہوں، میں ایک دنیا دار آدمی ہوں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں دنیا کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، میں نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے فائنانس میں۔ میرا اسلام سے رجحان تھا اور مجھے اگر کوئی پسند آیا تو خادم حسین رضوی ایک دلیل والا اور ایک زبان والا اور ایک بات کرنے والا۔ جب اسلام پھیلا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے انبیاء کی تکلیفوں سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی، ساری انبیاء کی تکلیفیں اکٹھی کرو اس سے زیادہ مجھے تکلیفیں دی گئی۔ آپ ذرا غور کریں کہ اسلام کیسے پھیلا، اور پھر آپ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کہاں سے لے کے کہاں تبع تابعین اور آخر تک آپ ہمارے پاکستان تک دیکھیں، آپ بر صغیر میں جب مامون غزنوی اور محمد بن قاسم یہ لوگ آئے، کیا ایسے آسانی سے اسلام آ گیا؟ نہیں، اسلام جنگ یمامہ میں آپ کو سناؤں، آپ نے کہا کہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ جنگ یمامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے سرکوبی کے لیے جنگ کی گئی اس سے، اور اس میں مسلمان بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون اس میں مسلمہ کذاب والا ہے۔ تو پھر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 700 حفاظ شہید ہوئے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی روڈیں بند ہو گئی، اور روڈیں بند ہو گئی آپ کی ایک دن کے لیے بند ہوئی، وہ بھی آپ کا طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، لبرل لوگوں کا احتجاج اور پروٹیسٹ۔ آپ یہ بات کرتے ہیں، امریکہ میں دیکھیں کتنے پروٹیسٹ ہوتے ہیں اور کتنے خون ریز قسم کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، کبھی اس پہ آپ نے بات کی نہیں؟ بات کی آپ نے کہ وہ تو ان کا طریقہ کار ٹھیک ہے، وہ اپنے کسی حق کے لیے، ہم نبی علیہ السلام اپنی ذات کے لیے اگر اٹھیں تو پھر آپ ہمیں کہہ سکتے ہو کہ اپنے پیٹ کے لیے اور اپنے کسی بات کے لیے اٹھے ہوئے، ہم آقا کریم کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے اٹھیں۔ بابا جی نے فرمایا کہ یہ دنیا روئی کے گالے بن کے اڑ جائے، نبی علیہ السلام کی ناموس کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی قسم کی حیثیت نہیں ہے۔ پوری دنیا کی تو آپ روڈوں کی بات کرتے ہیں، اور بالکل وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ زیارب صاحب، 2021 کا الیکشن آزاد کشمیر میں آپ لڑیں گے، کیا الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر سے آپ کی جی ہم بالکل رجسٹرڈ ہو چکے ہیں باضابطہ، ہم تبھی آپ کو کمپین کر سکتے ہیں، ورنہ تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پراپر ہماری جو تحریک لبیک آزاد کشمیر کے نام سے تحریک ہماری رجسٹرڈ ہو چکی ہے الیکشن کمیشن۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بھی اس وقت دو قسم کی مذہبی جماعتیں موجود ہیں، ایک مذہبی جماعت وہ ہے جو ایک طبقہ وہ ہے جو جمہوری انداز سے جدوجہد کر رہا ہے، مثلا جماعت اسلامی متحدہ، یہ جو دوسرا ہے جو MMA کا ادارہ بنا تھا جو الیکشن لڑ کے کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار الگ ہے، وہ تنظیم اسلامی جو صرف خلافت کے لیے جمہوریت کو پسند نہیں کرتے۔ تو تحریک لبیک نے جمہوری انداز اپنایا، اور اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیونکہ آپ چاہتے تو آپ بھی خلافت ہی ہیں، کیونکہ ایک دینی جماعت ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ بات سنیں، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں،
تو اسلام آپ جس ملک میں رہتے ہو اس کے آئین کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کے آئین اور قانون کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے. تو جب پاکستان کا آئین اور قانون اور پاکستان کا جو نظام کہہ رہا ہے کہ ایسے ایسے کام ہوگا تو ہم اس سے باہر ابھی نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ ایک پراپر وقت نہیں آتا ہے. کیسے آپ جا سکتے ہیں؟ خلافت ہوتی ہے پوری دنیا کی 57-58 ملک ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں الگ خلافت ہو اور سعودی عرب میں الگ ہو، افغانستان میں الگ ہو، اور باقی کنٹریز میں جو ہمارے عرب ممالک ہیں الگ الگ خلافت ہو؟ جب خلافت ہوگی تو وہ پوری دنیا کی خلافت ہوتی ہے، وہ پورے اسلام اور پورے مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے تو بس دیکھیں نا، آپ وقت کا انتظار کریں، انشاءاللہ اللہ پیدا کرے گا. آپ نے الیکشن کو جو ہے وہ خلافت، ہم نے الیکشن پاکستان کے جو آئین اور قانون ہے ہم نے اس کے حساب سے لڑ رہے ہیں، پاکستان کے قانون کے لحاظ سے لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے انشاءاللہ. اپنی جدوجہد ہم جاری رکھیں گے. عوامی منشور ضرورت ہوتی ہے کسی بھی اس کے لیے. آپ ایک بہت اچھا مذہبی رجحان رکھتے ہیں اور یہ ہے کہ بہت اچھا آپ کا فکر بھی بہت اچھی ہے. کیا آپ کے پاس ویسی ٹیم موجود ہے جو عوامی مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کر سکے؟ عوامی مسائل کیا کیا ہیں؟ عوامی مسائل میں آپ کے ساتھ جو یہاں پہ موجود ہیں ترقیاتی منصوبے ہیں، تعمیراتی منصوبے ہیں، تعلیمی منصوبے ہیں، کیا یہ چیزیں آپ کے منشور میں شامل ہیں؟ یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی شامل ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ 70-75 سال ہو گئے، آپ ٹوٹی کھمبا روڈ نالی مکان، روٹی کپڑا مکان، یہ نعرے سن رہے. مجھے بتائیں کس نے آپ کو روٹی دی، کس نے کھمبا دیا اور کس نے آپ کو؟ کیا لبیک تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے جدوجہد ہمارے ساتھ کرے گی؟ کس کے لیے؟ روٹی کپڑے اور مکان. روٹی کپڑا مکان تو بنیادی ضرورت ہے. میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، آپ کو آپ جس دن اسلام آئے گا، عمر بن عبدالعزیز جس دن وہ خلیفہ بنے، انہوں نے خطبہ دیا اور صبح تک اسلام نافذ ہو چکا تھا، اور سب چور اور سب ڈاکو جنہوں نے مال لوٹا ہوا تھا وہ سب کے سب روڈوں پہ تھے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ عمر بن عبدالعزیز کی وہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زمانہ ایسا آیا ان کے دور میں کہ پوری ان کی سلطنت میں کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ انصاف تھا. آپ نے اسلام کا جو بیسک تھیم ہے وہ انصاف ہے. اسلام انصاف کی بنیاد پہ آیا ہے. انصاف کیسے؟ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کون کس کی دسترس سے باہر ہے. غریبوں پہ الگ قانون، امیروں پہ الگ، طاقتور پہ الگ. جب اسلام نافذ ہوگا تو آقا کریم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ کا بھی ہاتھ چوری اگر ہو جائے تو اس کا ہاتھ بھی، جو بندہ جو فیل کرے گا، اس کا چوری کرے گا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جو بندہ جو بات کرے گا اس کا ریئیکشن دیا جائے گا. آئین تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ آئین پاکستان کا بھی آئین اسلامی ہے لیکن نظام اسلامی نہیں ہے. تو آپ اس کے لیے کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ ہم نظام پاکستان میں جب نظام مصطفیٰ آئے گا، جب آقا کریم کا دین تخت پہ آئے گا تو وہی اسلام نافذ کرے گی انشاءاللہ تحریک لبیک. آج نہیں تو کل کرے گی انشاءاللہ. اچھا زیارت بھائی ایک بات بتائیں کہ تحریک لبیک پاکستان جب اس کا وجود آیا اور اس کے بعد جب تحریک چلی تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خاص فرقے سے منسلک یہ لوگ ہیں. تو کیا آپ کسی خاص فرقے کی جماعت ہیں؟ دیکھیں، ہم نے کبھی فرقے کی بات کی؟ ہم نے نبی علیہ السلام کے دین کی بات کی، ناموس رسالت کی بات کی، ختم نبوت کی بات کی. اہل سنت سے تعلق ہے اور انشاءاللہ تعلق رہے گا. باقی دیکھیں، یہ ہے کہ فرقے کی جماعت نہیں ہے، اس میں کوئی فرد بھی کہیں سے بھی آ سکتا ہے. ہم نے فرقے کی بات ہی نہیں کی. ہمارے ساتھ کوئی بھی آ سکتا ہے جو نبی علیہ السلام کی ناموس. ہمارے حضرت صاحب نے، بابا جی نے یہ فرمایا کہ ایک بچہ گلی کا نبی علیہ السلام کی ناموس اور ختم نبوت کی بات کرے، ہم اس کی جوتیاں اپنے سر پہ اٹھا کے چلیں گے. اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ اور جو ناموس رسالت ختم نبوت کی بات نہیں کرے گا، وہ پیر ہو، وہ مولوی ہو، وہ کون ہو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہ. ہم اسے مانتے ہیں، نہ ہم اسے جانتے ہیں، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق. نبی علیہ السلام کی ناموس اور ختم نبوت کی جو بات نہیں کرتا اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہوگا؟ مجھے بتائیں.
آپ کا جو ایمان کا ایک حصہ ہے وہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کو نبی آخر الزمان ماننا ہے. اور جو یہ اٹھ کے کہے قادیانی اور جو ایسے ملحد وہ یہ اٹھ کے کہیں کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ, اور کوئی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ بار بار ڈھاکے مارے جائیں اور آپ کی جو 295C ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی جائے, اس کو کالا قانون کہا جائے. مجھے بات بتائیں اس کے بعد آپ کے اسلام اور آپ کے ایمان میں کیا رہ جاتا ہے اگر آپ اس پہ اٹھیں گے؟ زیارت بھائی یہ بات بتائیں کہ آپ کیونکہ آپ سیاسی اثر رسوخ بھی رکھتے ہیں, آپ کا عوام سے اٹھنا بیٹھنا بھی ہے, ہمیں آپ کے عوام کے اندر آپ کو دیکھتے ہیں. موجودہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے اس نے لاک ڈاؤن بھی کیا ہے, اس لاک ڈاؤن بھی رہا پچھلے عرصے میں, اور اب مہنگائی کا ایک طوفان برپا بھی ہے جو ہم عوام کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو کیا آپ موجودہ حکومت کے حوالے سے اس وقت کہیں پہ کوئی احتجاجی مظاہرہ وغیرہ کیا یا آپ صرف کرنے جا رہے ہیں؟ آپ آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان کی؟ میں آزاد کشمیر اور پاکستان دونوں کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایسا ہے کہ میں کیونکہ بار بار اپنے قائد کو کوٹ کروں گا, کیونکہ ہم نے جو ان سے سیکھا اور سنا اور جو ہمیں انہوں نے تربیت کی, اسلام کو فوقیت دیں, ترجیح دیں تو تب ہی اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں گی. یہ بات یاد رکھیں. آپ کہہ رہے ہمارے قائد نے یہ کہا ایک دن کہ ہمارا مہنگائی سے ہمارا خون, ہماری گردنیں کاٹ لو, ہمارا خون نچوڑ لو, چیزیں مہنگی سے مہنگی کر لو, جدھر لے جاتے ہو لے جاؤ, مگر نبی علیہ السلام کی ناموس, ختم نبوت اور دین اسلام کے بارے میں بات نہیں کرو. غریب آدمی جو ہے, میں نے آپ کو حضرت پہلے کہا کہ آپ جب تک اسلام نافذ نہیں ہوگا, ہمارے لوگ سسٹم میں موجود نہیں ہوں گے, تو یہ سارے احتجاج ویسے ہی ہیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے آپ نے احتجاج کیا. اب 76 سالوں سے کتنے لوگوں نے احتجاج کیے ہیں, کیا ہوا مجھے بتائیں. کسی نے احتجاج کر کے لے لیا کچھ؟ دیکھیں جب تک اسلام نافذ نہیں ہوگا, اسلام والے لوگ نہیں آئیں گے, ریئل اسلام پسند لوگ اور اسلام کی اصل تعلیمات والے, صحابہ کرام کی تعلیمات والے, تو تب تک آپ یہ احتجاج کریں گے. اس سے کیا نکلے گا مجھے بتائیں. یہ جو PDM ہے احتجاج کر رہی ہے پچھلے 1 سال سے, مجھے بتائیں کیا نکلا ہے مجھے بتائیں. نہیں, اس کے سربراہ بھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ایک دینی جماعت. ہمارا ان سے نہیں ہے سروکار, لیکن انہوں نے کیا نکالا ہے اس میں سے مجھے بتائیں. ہمارا جو موقف ہے نا وہ آقا کریم کے دین کو تخت پہ لانا اور ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ پہرا دینا, اس کے لیے ہم اپنی جانیں دیں گے. ہم نے عمران خان کو, ہمارے بابا جی نے فرمایا کہ تم نے جتنی چیزیں مہنگی کرنی ہے کر لو, جو کرنا ہے کر لو, لیکن ناموس رسالت, ختم نبوت. ابھی دیکھیں فرانس نے نہیں, جب ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی تو اس میں تو سب نظام موجود تھا نا. اس نظام میں آپ کا غریب آدمی بھی رہ رہا تھا, امیر آدمی بھی رہ رہا تھا, تو غریب آدمی کی کھانے پینے کی ضروریات جو ہیں اس کو تو مہنگا نہیں کرنا چاہیے نا. نہیں, یہ تو دیکھیں, یہ جب آپ اس پہ بات کریں گے نا تو یہ ڈیفینیٹلی یہ غلط بات ہے کہ آپ چیزوں کو مہنگا کریں اور غریبوں کی دسترس سے دور رکھیں. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ جب سسٹم میں آئیں گے اور ہم اس پہ آواز, ابھی تو جو ہمارے کرنٹ مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا روٹی, میرا پیٹ بے شک خالی رہے, مجھے پرواہ نہیں ہے. ابھی جو کرنٹ مسائل ہیں نا ہمارے, ان میں نے آپ کو سب سے پہلے بات کی کہ کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ حملہ کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے پیٹ کے بارے میں سوچنا ہے. ہمارا پیٹ اتنا اہم نہیں ہے جتنا ہماری ناموس رسالت نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اہم ہے. نبی علیہ السلام, آپ مجھ سے سوال پوچھے جا رہے ہیں, ایک سے ایک سوال پوچھے جا رہے ہیں عوام کے بارے میں. یہ پوچھیں کہ فرانس نے خاکے بنائے اور سرکاری طور پہ خاکے بنائے گئے اور اپنی سرکاری بلڈنگز پہ لگائے گئے. کسی نے کیا عوام نے رد عمل دیا اور کیا لوگوں نے رد عمل دیا, کیا گورنمنٹس نے رد عمل دیا کسی نے؟ کیسے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی, کیسے آپ پہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی اور اللہ آپ پہ راضی ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جب تک آپ سے اللہ راضی نہیں ہوگا نا, آپ جو چاہیں آپ کر لیں. آپ دیکھیں کتنا اس ملک میں, ایک تھانے میں جب ایک عورت رپورٹ لکھانے جاتی ہے ریپ کی, وہی تھانے والے, ایک دن آپ نے وہ جج کی رپورٹ سنی, وہ جج جب گیا اور وہ ایک عورت گئی اور وہیں پہ اس کا دوبارہ انہی لوگوں نے ریپ کیا. مجھے بتائیں ایسے سسٹم میں آپ کس سے کیا توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو جناب لیگیری سسٹم میں بیٹھے ہوئے, یہ آپ کے وزیر اعظم صاحب ہیں, خود کہہ رہے ہیں جی کہ SOPs اور یہ آپ یہ کرو ایسا کرو.
گھروں میں رہو, بازاروں میں نہیں آؤ, ایک دن لاک ڈاؤن, 2 دن لاک ڈاؤن, ہفتہ لاک ڈاؤن, خود جلسے کر رہے ہیں اور دعوتیں دے رہے ہیں. مجھے بتائیں ہم پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں جی, آپ کی مسجدوں میں کرونا آ جائے گا, نماز پڑھنے سے جمعے میں کرونا آ جائے گا, اور کسی مذہبی اجتماع میں کرونا آ جائے گا, لیکن ان کے اجتماع میں کرونا نہیں آتا. مجھے بتائیں نا, ایک کیسا ڈبل آپ کی پالیسی ہے, دوگلی پالیسی آپ جسے کہتے ہیں, اپنے لیے کچھ, عوام کے لیے کچھ, ہمارے لیے کچھ, غریب کے لیے یعنی عدل و انصاف جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا تب تک آپ کسی بات کی آپ احتجاج کرنے سے کیا نکلے گا. انصاف آئے گا اسلام سے, جس دن اسلام آئے گا یہ سب کے سب لوگ لائنوں میں ہوں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نبی زیارب بھائی, اگر کسی جماعت کی طرف سے یہاں پہ آزاد کشمیر میں آپ کو آفر آتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اطاعت کریں, کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں یا کچھ اور کریں, تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ انشاءاللہ آپ میرے گھر آئیں گے کبھی, آپ بورڈ دیکھیں گے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد ووٹ موت تک تحریک لبیک کا, اور کسی کا. یعنی فل فلیج آپ بات کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے کہ ان سے بات, اس کے بعد ووٹ نسلوں کا ووٹ تحریک لبیک کا قیامت تک. یعنی اب ہمارے مذہبی لوگ بھی یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ تبدیلی ووٹ سے ہی ممکن ہے تو ووٹ سے ممکن نہ, کیونکہ آپ کا نظام سسٹم ایسا ہے, تو پھر اسی سے ممکن ہوگا. آپ نکلیں گے تو پھر ہی ہوگا, لوگ نکلیں گے. ہمارے باغ کے اندر بھی بڑی ناانصافی اور بڑی یہ صورتحال رہی, تاجران کے ساتھ بھی مسائل رہے, تو اس پہ بھی تحریک لبیک اپنا احتجاج جو ہے وہ انشاءاللہ رکھے گی کہیں پہ. دیکھیں وقت آنے پہ دیکھیں گے. یعنی آپ عوام کے ساتھ انشاءاللہ عوام کے ساتھ دیکھیں, جب آپ آتے ہیں, آپ الیکٹورل سسٹم میں آتے ہیں, جب آپ الیکشن کے لیے آتے ہیں تو آپ یہ ساری باتیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے لیے آپ نہ اٹھیں اور آپ کہیں کہ جناب میں الیکشن جی, ایسا تو نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم عوام کے ساتھ رہیں گے. عوام کے لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہم نبی علیہ السلام کے دین کے لیے, ناموس رسالت کے لیے ہم اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں, تو عوام کے لیے تو انشاءاللہ ہم جانے دیں گے. اور ہمارے 3 ممبر اسمبلی جو پروونشل اسمبلی سندھ میں ہیں, آپ ان کو اگر آپ کبھی دیکھیں, مفتی قاسم فخری صاحب, اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ گلی گلی محلے محلے میں لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے مسائل سنتے ہیں, اور ان کی پھر پیچھا بھی کرتے ہیں, ان کو حل بھی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہم اس پہ بھرپور طریقے سے کام کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ باغ میں اور پورے پاکستان میں جو روایتی سسٹم ہے انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے, اور ہم لبرلزم کو ختم کر کے رہیں گے. انشاءاللہ لبرل وہی بچے گا جو نبی علیہ اسلام کو ماننے والا ہوگا, ادروائز وہ انشاءاللہ خود بخود اپنی موت آپ مریں گے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ہمارے ناظرین کو کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آخر میں وقت مختصر ہے, آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو پیغام دے سکتے ہیں. میرا یہی پیغام ہے اہلیان باغ بشمول آزاد کشمیر کو کہ دیکھیں, اس سے پہلے آپ نے 70-75 سال سے آپ نے ان جتنی جماعتیں آپ نے دیکھ لیں, آخری آپ نے تبدیلی بھی دیکھ لی کہ انہوں نے کیا تبدیلی لائی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی دنیا اور آخرت اچھی ہو تو تبدیلی صرف اسلام سے ہوگی. تبدیلی اسلام کے آنے سے, اور نبی علیہ السلام کے دین تخت پہ آئے گا تب ہی تبدیلی آئے گی. اور 75 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آپ کو روٹی, کھمبا, مکان, ٹوٹی اور سڑکوں پہ لگایا رکھا. کس کو کیا سڑکیں ملی, کس کو کیا ملا, یہ عوام بہتر جانتی ہے. اگر آپ نے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنا ہے تو دنیا میں بھی اسلام سے ہی آپ کی عزت ہو, اسلام سے ہی آپ کی عزت ہے, اور اسلام میں ہی آپ کی عزت ہے. تو اس لیے آپ تحریک لبیک آزاد کشمیر کا ساتھ دیں, اور باغ والے خصوصی کہ بہت ووٹ آپ نے دیے, جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس دفعہ آپ تحریک لبیک کو آزما کے دیکھیں. انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے تحریک لبیک آئے گی ضرور ایک نہ ایک دن, اور نبی علیہ السلام کے دین کو تخت پہ جب لائے گی تو آپ کے یہ سارے مسائل خود بخود اپنے آپ حل ہوں گے. کیوں؟ جب اللہ کی رحمت تبھی نازل ہوتی ہے کہ جب اسلام پراپر طریقے سے نافذ ہوتا ہے, اور اسلام انصاف کے ساتھ نافذ ہوتا ہے, تو تب ہی جا کے آپ کی تبدیلی آتی ہے. ناظرین, یہ تھے زیارب حیات صاحب
جو تحریک لبیک سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنا پورا منشور، ان سے مختلف باتیں بھی ہوئی. KDI نیوز کی یہی خواہش ہے، یہی ہمارا ایجنڈا بھی ہے کہ ہم ہر طبقہ ہائے فکر کی جو بات ہے وہ آپ تک پہنچائیں، ان سے بات کریں، ان کا جو ایجنڈا ہے وہ آپ تک پہنچائیں. KDI نیوز اسی طرح عوامی نمائندوں کو عوامی مسائل کی نشاندہی کے لیے کرتا رہے گا، اور تمام طبقہ ہائے فکر کو یہاں پر بلائے گا، ان سے بات چیت کرے گا. کیمرہ ٹیم اسماعیل کے ساتھ چودھری امان اللہ مانی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.